جہنمی اللہ تعالیٰ سے کیا کہیں گے؟ پکار چکے اللہ تعالیٰ کو بھی، اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، کہ ہمیں جہنم سے نکال دے اگر ہم فإن عدنا فإنا ظالمون، اگر ہم دوبارہ لوٹے اس شرک کی طرف، کفر کی طرف، تو ہم ظالم ہوں گے، ہمیں ایک موقع دے دے، نکال دے۔ کوئی جواب نہیں آ رہا۔ بات تفصیل باتوں کے مطابق 70 سال بعد جواب آئے گا، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، جہنم میں سڑتے رہو، جلتے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ تو ما دعاء الکافرین الا فی ضلال، نہیں ہے کافروں کی دعا، نہیں ہے کافروں کی پکار مگر بالکل بیکار، گمراہ، کوئی فائدہ نہیں، اس پکار کا کوئی فائدہ نہیں۔ فرشتے صاف جواب دیں گے، تم نے دنیا میں اللہ کو نہیں پکارا، آج لاکھ پکارو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، فیصلے ہو چکے۔ تو کافر کے لیے، مشرک کے لیے سراسر حسرت ہے۔ اپنے بڑوں سے کہیں گے ان کا کوڑا جواب، فرشتوں سے کہیں گے ان کا کوڑا جواب، اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے اللہ تعالیٰ کا جواب کہ مجھ سے بات نہ کرو، جہنم میں جلتے رہو۔ دنیا میں لوٹنے کے مطالبے کریں گے مگر مطالبہ ان کا بالکل بے معنی اور بے سود ہوگا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت کی عافیت اور سعادت عطا فرما دے، اور یہ جو راستہ ہے انبیاء کی اتباع کا، اللہ کے رسولوں کی بعثت کا نظام، اللہ اس کو کما حق کو سمجھنے کی توفیق دے دے۔ اے قوم، تیری نجات انبیاء کی پیروی میں، مرسلین۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نبیوں سے بھی پوچھے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا، ماذا اجبتم، تم کیا جواب دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ امتوں سے پوچھے گا ماذا اجبتم مرسلین، تم نے میرے پیغمبروں کی دعوت کا کیا جواب دیا۔ تو اس سوال پر غور کرو، ہر فرد سے یہ سوال ہوگا۔ تو آج پیروی کی طرف آ جاؤ، ہر عمل اللہ کے نبی کی اتباع میں ہو، توحید قبول کر لو، نبی کی اطاعت قبول کر لو، نبی کی غلامی قبول کر لو، اپنا ہر عمل، نماز، روزہ، حج، عمرہ، یہ سارا نبی کی اتباع میں بنا لو، یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ ورنہ آپ نے سن لیا جہنمی قیامت کے کتنے پریشان، کتنے بے قرار اور کتنی تکلیف میں ہوں گے، کس کس کو پکاریں گے، کس کس کو پکاریں گے۔ لیکن اگر توحید موجود ہے قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ نبی کی شفاعت عطا فرما دے گا، اور وہ شفاعت جو ہے انسان کی بخشش کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا۔ وما توفیقنا الا باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں قبول حق کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں ہر شر سے، شرک سے، بدعت سے اور معصیت سے محفوظ رکھے، اور ہمارے ظاہر و باطن کو تقوی اور اخلاص سے آراستہ فرما دے۔